بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آج سنایا جانا تھا وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ کس تاریخ تک مؤخر کیا گیا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کی اس ہفتے کس ڈیٹ کو ملاقات ہونے جا رہی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کیا کہا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کیا کہا ہے، اور فیصل وافدہ کا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا کے حوالے سے کیا کہنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ملک۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ 13 جنوری ہے، اور آج کے دن اس بات کی شنید تھی کہ آج القادر ٹرسٹ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سزا سنائی جانے کا قوی امکان تھا، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ سینیٹر فیصل وافدہ نے انکشاف کیا تھا کہ آج ممکنہ طور پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جائے گی، اور ممکنہ طور پر یہ سزا جو ہے وہ عمران خان کو 10 سال تک کی ہو سکتی تھی۔ لیکن آج جب اڈیالہ جیل میں سزا سنانے کے لیے جج صاحب پہنچے تو ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نہ پہنچے، اور ان کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی نہ پہنچی، تو جس کی وجہ سے آج جو سزا سنانے کا جو تھا ٹائم جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے جو سزا سنانے کا جو ہے وہ فیصلہ اپنا سزا سنانے کا تو نہیں کہہ سکتی، تو جج صاحب کو پتہ ہے کہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی، فیصلہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ وہ اب 15 جنوری تک مؤخر ہو گیا ہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 15 جنوری کو اڈیالہ جیل میں سنایا جائے گا۔ اب دوسری خبر یہ ہے، ہم نے آپ کو کل بھی بتایا کہ کل اتوار کو خصوصی طور پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین اسد کیسر صاحبزادہ احمد رضا صاحب اور عمر ایوب خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی تھی، جس میں ان مذاکراتی کمیٹی کے اراکین نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 2 ملاقاتوں کے بارے میں بتایا تھا، اور انہوں نے گائیڈ لائن لی تھی کہ اب ہم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے کیا کیا نکات کیا کیا مطالبات رکھنے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ طے پایا کہ اب جو ہے یہ ان کا جو سب سے پہلا جو مطالبہ جو آپ کے علم میں ہے کہ وہ سامنے آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات اور 26 نومبر کی رات کو ممکنہ طور پر جو آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کی رات کو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک میں جو آپریشن کر کے تحریک انصاف کے کارکنان کو جو منتشر کیا تھا، اس پر تحریک انصاف کی اس مذاکراتی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو اس پر ہی آج اس ایشو پر بات کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی فریق، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ جب 26 نومبر کی رات کو جو اسلام آباد پولیس نے ڈی چوک پر جو آپریشن کیا اس حوالے سے کوئی مدعی ہی سامنے نہیں آیا، تو پھر کمیشن کس بات کا جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک چیز ابھی یہ ثابت ہی نہیں ہو سکی کہ اس رات کیا ہوا کیا نہیں، یہ صرف جو ہے الزامات پر مبنی بیانیہ جو ہے وہ تحریک انصاف والے بنا رہے ہیں کہ اس رات کو خدا نخواستہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، اتنے لوگوں کو زخمی کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر کے آئے، نہ تصویر کی شکل میں، نہ ویڈیو کی شکل میں، نہ کسی ایویڈنس کی شکل میں، نہ کسی ایف آئی آر کی شکل میں۔ تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ایشو پر تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنا سرے سے ہی نہیں بنتا ہے۔ پھر اسپیکر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کمیشن جو ہے وہ آپ نے جرائم کے حوالے سے بنانا ہے یا سیاسی ایشوز کے حوالے سے بنانا ہے۔ اسپیکر صاحب نے یہی کہا کہ میری دانست میں تو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کر کے اعلان لا تلقی کیا تھا، میرے نزدیک تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ان واقعات میں ملوث ہیں، تو جب پوچھ گچھ ہونی چاہیے تو ان لوگوں سے بھی ہونی چاہیے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چونکہ اسپیکر ہوں، میری ایک اپنی رائے ہے اور میں اپنی ہی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے،
اور وہ یقیناً اپنی اپنی رائے دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مدعی ہی سامنے نہیں آیا تو پھر اس واقعہ کی آپ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس ایشو پر جوڈیشل کمیشن آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی کہ اب تیسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے اب 15 جنوری کو ہوگی، اور یہ تیسری ملاقات ہوگی۔ یہ بڑی اہم نوعیت کی ملاقات ہوگی، جس میں تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنا مطالبات تحریری طور پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔